قرآن مجید کا سورہ نمبر 18 سورہ کہف۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے، جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب قرآن نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی خرابی نہ رکھی، بلکہ ہر طرح سے سدھ، تاکہ جو سخت عذاب خدا کی بارگاہ سے کافروں پر نازل ہونے والا ہے اس سے لوگوں کو ڈرائے، اور جن مومنین نے اچھے اچھے کام کیے ہیں ان کو اس بات کی خوشخبری دے کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر و ثواب موجود ہے، جس میں وہ ہمیشہ با اطمینان تمام رہیں گے۔ اور جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ خدا اولاد رکھتا ہے ان کو عذاب سے ڈراؤ، نہ تو انہی کو اس کی کچھ خبر ہے اور نہ ان کے باپ داداؤں ہی کو تھی۔ یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، یہ لوگ جھوٹ کے سوا کچھ اور بولتے ہی نہیں۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانے تو شاید تم مارے افسوس کے ان کے پیچھے اپنی جان دے ڈالو گے۔ جو کچھ روئے زمین پر ہے ہم نے اسے اس کی زینت رونق قرار دی، تاکہ ہم لوگوں کا امتحان لیں کہ ان میں سے کون سب سے اچھے چلن کا ہے، اور پھر ہم ایک نہ ایک دن جو کچھ بھی اس پر ہے سب کو نابود کر کے چٹیل میدان بنا دیں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ اصحاب کہف و رقیم، کھو اور تختی والے ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے کہ ایک بارگی کچھ جوان غار میں آ پہنچے اور دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما اور ہمارے واسطے ہمارے کام میں کامیابی عنایت کر۔ تب ہم نے کئی برس تک غار میں ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے، انہیں سلا دیا، پھر ہم نے انہیں چوکایا تاکہ ہم دیکھیں کہ دو گروہوں میں سے کسی کو غار میں ٹھہرنے کی مدت خوب یاد ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہم ان کا حال تم سے بالکل ٹھیک تحقیقاً بیان کرتے ہیں۔ وہ چند جوان تھے کہ اپنے سچے پروردگار پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کی سوچ سمجھ اور زیادہ کر دی، اور ہم نے ان کے دلوں پر صبر و استقلال کی گرہ لگا دی کہ جب دقیانوس بادشاہ نے کفر پر مجبور کیا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور بے تامل کہنے لگے، ہمارا پروردگار تو بس سارے آسمان و زمین کا مالک ہے، ہم تو اس کے سوا کسی معبود کی ہرگز عبادت نہ کریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم نے عقل سے دور بات کہی۔ افسوس، ایک یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنائے ہیں۔ پھر یہ لوگ ان کے معبود ہونے کی کوئی صریحی دلیل کیوں نہیں پیش کرتے ہیں؟ اور جو شخص خدا پر جھوٹ بہتان باندھے اس سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا؟ پھر باہم کہنے لگے کہ جب تم نے ان لوگوں سے اور خدا کے سوا جن معبودوں کی یہ لوگ پرستش کرتے ہیں ان سے کنارہ کشی کر لی تو چلو فلاں غار میں جا بیٹھو، تمہارا پروردگار اپنی رحمت تم پر وسیع کر دے گا اور تمہارے کام میں تمہارے لیے آسانی کے سامان مہیا کر دے گا۔ غرض یہ ٹھان کر غار میں جا پہنچے کہ جب سورج نکلتا ہے تو تو دیکھے گا کہ وہ ان کے غار سے داہنی طرف جھک کے نکل جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا جاتا ہے، اور وہ لوگ مزے سے غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں لیٹے ہیں۔ یہ خدا کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جس کو خدا ہدایت کرے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو گمراہ کرے تو پھر تم اس کا کوئی سرپرست رہنما ہرگز نہ پاؤ گے۔
اور تو ان کو سمجھے گا کہ وہ جاگتے ہیں حالانکہ وہ گہری نیند میں سو رہے ہیں، اور ہم کبھی داہنی طرف اور کبھی بائیں طرف ان کی کروٹیں بدلوا دیتے ہیں، اور ان کا کتا اپنے آگے کے دونوں پاؤں پھیلائے چوکھٹ پر ڈٹا بیٹھا ہے۔ ان کی یہ حالت ہے کہ اگر کہیں تو ان کو جھانک کر دیکھے تو الٹے پاؤں ضرور بھاگ کھڑا ہو اور تیرے دل میں دہشت سما جائے۔ اور جس طرح اپنی قدرت سے ان کو سلایا، اسی طرح اپنی قدرت سے ان کو جگا اٹھایا تاکہ آپس میں کچھ پوچھ گچھ کریں۔ غرض ان میں ایک بولنے والا بول اٹھا کہ بھائی اس غار میں تم کتنی مدت ٹھہرے؟ کہنے لگے اے ٹھہرے کیا، بس ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ جتنی دیر تم غار میں ٹھہرے اس کو تمہارا پروردگار ہی کچھ تم سے بہتر جانتا ہے۔ اچھا تو اب اپنے میں سے کسی کو اپنا یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجو تو وہ جا کر دیکھ بھال لے کہ وہاں کون سا کھانا بہت اچھا ہے، پھر اس میں سے بقدر ضرورت کھانا تمہارے واسطے لے آئے، اور اسے چاہیے کہ وہ آہستہ چپکے سے آ جائے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ اس میں شک نہیں کہ اگر ان لوگوں کو تمہاری اطلاع ہو گئی تو بس پھر تم کو سنسار ہی کر دیں گے، یا پھر تم کو اپنے دین کی طرف پھیر کر لے جائیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر تم کبھی کامیاب نہ ہوگے۔ اور ہم نے یوں ان کی قوم کے لوگوں کو ان کی حالت پر اطلاع کرائی تاکہ وہ لوگ دیکھ لیں کہ خدا کا وعدہ یقیناً سچا ہے، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ قیامت کے آنے میں کچھ بھی شبہ نہیں۔ اب اطلاع ہونے کے بعد ان کے بارے میں لوگ باہم جھگڑنے لگے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے غار پر بطور یادگار کوئی عمارت بنا دو، ان کا پروردگار تو ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ اور ان کے بارے میں جن مومنین کی رائے غالب رہی انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے غار پر ایک مسجد بنائیں گے۔ قریب ہے کہ لوگ نصارائے نجران کہیں گے کہ وہ 3 آدمی تھے، چوتھا ان کا کتا قطمیر ہے، اور کچھ لوگ عاقب وغیرہ کہتے ہیں کہ 5 آدمی تھے، چھٹا ان کا کتا ہے۔ یہ سب غیب میں اٹکل لگاتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 آدمی ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ ان کا شمار میرا پروردگار ہی خوب جانتا ہے، ان کی گنتی کو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان لوگوں سے اصحاب کہف کے بارے میں سرسری گفتگو کے سوا زیادہ نہ جھگڑو، اور ان کے بارے میں ان لوگوں میں سے کسی سے کچھ پوچھو بھی نہیں، اور کسی کام کی نسبت نہ کہا کرو کہ میں اس کو کل کروں گا، مگر انشاءاللہ کہہ کر، اور اگر انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو جب یاد آئے اپنے پروردگار کو یاد کر لو، انشاءاللہ کہہ لو، اور کہو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے ایسی بات کی ہدایت فرمائے جو رہنمائی میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو۔ اور اصحاب کہف اپنے غار میں 9 اوپر 300 برس رہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ لوگ اس پر بھی نہ مانے تو تم کہہ دو کہ خدا ان کے ٹھہرنے کی مدت سے بخوبی واقف ہے۔ سارے آسمان اور زمین کا غیب اسی کے واسطے خاص ہے۔ اللہ اکبر، وہ کیسا دیکھنے والا اور کیا ہی سننے والا ہے۔ اس کے سوا ان لوگوں کا کوئی سرپرست نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو اپنا دخیل نہیں بناتا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کے ذریعے نازل ہوئی ہے اس کو پڑھا کرو، اس کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور تم اس کے سوا کوئی کہیں ہرگز پناہ کی جگہ بھی نہ پاؤ گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ اپنے پروردگار کی صبح سویرے اور جھٹپٹے وقت شام کو یاد کرتے ہیں اور اسی کی خوشنودی کے خواہاں ہیں، ان کے ساتھ تم خود بھی اپنے نفس پر جبر کرو،
اور ان کی طرف سے اپنی نظر توجہ نہ پھیرو کہ تم دنیا میں زندگی کی آرائش چاہنے لگو، اور جس کے دل کو ہم نے گویا خود اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش نفسانی کے پیچھے پڑا ہے اور اس کا کام سراسر زیادتی ہے، اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ سچی بات کلمہ توحید تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہو چکی ہے، بس جو چاہے مانے اور جو چاہے نہ مانے، مگر ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ دہکا کے تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ لوگ دہائی دیں گے تو ان کی فریاد رسی کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی جو مثل پگھلے ہوئے تانبے کے ہوگا، اور وہ منہ کو بھون ڈالے گا، کیا برا پانی ہے، اور جہنم بھی کیا بری جگہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کرتے رہے تو ہم ہرگز اچھے کام والے کے اجر کو اکارت نہیں کرتے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے رہنے سہنے کے لیے سدا بہار بہشت کے باغات ہیں، ان کے مکانات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان باغات میں دمکتے ہوئے کندن کے کنگن سے سنوارے جائیں گے، اور انہیں باریک ریشم کریب اور دمیز ریشم بافتے کے دھانی جوڑے پہنائے جائیں گے، اور تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا بدلہ ہے، اور بہشت بھی آسائش کی کیسی اچھی جگہ ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے ان دو شخصوں کی مثل بیان کرو کہ ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دے رکھے ہیں، اور ہم نے ان کے گرد خرمے کے درخت لگا دیے ہیں، اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی بھی لگائی ہے۔ وہ دونوں باغ خوب پھل لائے اور پھل لانے میں کچھ کمی نہیں کی، اور ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان نہر بھی جاری کر دی ہے۔ اور اسے پھل ملا تو اپنے ساتھی سے جو اس سے باتیں کر رہا تھا بول اٹھا کہ میں تو تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور جتھے میں بھی بڑھ کر ہوں، اور یہ باتیں کرتا ہوا اپنے باغ میں بھی جا پہنچا، حالانکہ اس کی حالت یہ تھی کہ کفر کی وجہ سے اپنے اوپر آپ ظلم کر رہا تھا۔ غرض وہ کہہ بیٹھا کہ مجھے تو اس کا گمان نہیں ہوتا کہ کبھی بھی یہ باغ اجڑ جائے، اور میں تو یہ بھی خیال نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور بالفرض ہوئی بھی تو جب میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جاؤں گا تو یقیناً اس سے کہیں اچھی جگہ پاؤں گا۔ اس کا ساتھی جو اس سے باتیں کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تو اس پروردگار کا منکر ہے جس نے پہلے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے بالکل ٹھیک مرد آدمی بنا دیا؟ لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہی خدا میرا پروردگار ہے، اور میں تو اپنے پروردگار کا کسی کو شریک نہیں بناتا۔ اور جب تو اپنے باغ میں آیا تو یہ کیوں نہ کہا کہ یہ سب ماشاء اللہ خدا ہی کے چاہے سے ہوا ہے، میرا کچھ بھی نہیں، کیونکہ بغیر خدا کی مدد کے کسی میں کچھ سکت نہیں۔ اگر مال اور اولاد کی راہ سے تو مجھے کم سمجھتا ہے تو ان قریب ہی میرا پروردگار مجھے وہ باغ عطا فرمائے گا جو تیرے باغ سے کہیں بہتر ہوگا، اور تیرے باغ پر کوئی ایسی آفت آسمان سے نازل کرے کہ خاک سیاہ ہو کر چٹیل چکنا صفا چٹ میدان ہو جائے، یا اس کا پانی نیچے اتر کے خشک ہو جائے، پھر تو اس کو کسی طرح طلب نہ کر سکے۔ چنانچہ عذاب نازل ہوا اور اس کے باغ کے پھل آفت میں گھیر لیے گئے، تو وہ اس مال پر جو باغ کی تیاری میں صرف کیا تھا افسوس سے ہاتھ ملنے لگا، اور باغ کی یہ حالت تھی کہ اپنی ٹہنیوں پر اوندھا گرا ہوا تھا، تو کہنے لگا کاش میں اپنے پروردگار کا کسی کو شریک نہ بناتا، اور خدا کے سوا اس کا کوئی جتھا بھی نہ تھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ بدلہ لے سکتا تھا۔ اسی جگہ سے ثابت ہو گیا کہ سرپرستی خاص خدا ہی کے لیے ہے، جو سچا ہے وہی بہتر ثواب دینے والا ہے، اور انجام کے خیال سے بھی وہی بہتر ہے۔
اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے دنیا کی زندگانی کی مسئلہ بھی بیان کر دو کہ اس کی حالت اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو زمین کی رویدگی اس میں مل جل گئی اور خوب پھلی پھولی، پھر آخر ریزہ ریزہ بھوسا ہو گئی کہ اس کو ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مال اور اولاد اس ذرا سی دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے پروردگار کے نزدیک ثواب میں اس سے کہیں زیادہ اچھی ہیں، اور تمنا و آرزو کی راہ سے بھی بہتر ہیں۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو کھلا میدان پہاڑوں سے خالی دیکھو گے، اور ہم ان سبوں کو اکٹھا کریں گے تو ان میں سے ایک کو نہ چھوڑیں گے، اور سب کے سب تمہارے پروردگار کے سامنے قطار قطار پیش کیے جائیں گے، اور اس وقت ہم یاد دلائیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح تم لوگوں کو آخر ہمارے پاس آنا پڑا، مگر تم یہ خیال کرتے تھے کہ ہم تمہارے دوبارہ پیدا کرنے کے لیے کوئی وقت ہی نہیں ٹھہرائیں گے، اور لوگوں کے اعمال کی کتاب سامنے رکھی جائے گی تو تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے دیکھ کر سہمے ہوئے ہیں، اور کہتے جاتے ہیں ہائے ہماری شامت، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹے ہی گناہ کو بے قلم بند کیے چھوڑتی ہے نہ بڑے گناہ کو، اور جو کچھ ان لوگوں نے دنیا میں کیا تھا وہ سب لکھا ہوا موجود پائیں گے، اور تیرا پروردگار کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کرے گا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ یہ ابلیس جنات سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے نکل بھاگا، تو لوگوں کیا مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے قدیمی دشمن ہیں۔ ظالموں نے خدا کے بدلے شیطان کو اپنا دوست بنایا، یہ ان کا کیا برا عوض ہے۔ میں نے نہ تو آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے وقت ان کو مدد کے لیے بلایا تھا، اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں ایسا گیا گزرا نہ تھا کہ میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن خدا فرمائے گا کہ اب تم جن لوگوں کو میرا شریک خیال کرتے تھے ان کو مدد کے لیے پکارو، تو وہ لوگ ان کو پکاریں گے مگر وہ لوگ ان کی کچھ نہ سنیں گے، اور ہم ان دونوں کے بیچ میں مہلک آڑ بنا دیں گے، اور گناہگار لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یہ اس میں جھونکے جائیں گے اور اس سے گریز کی راہ نہ پائیں گے۔ اور ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کے واسطے ہر طرح کی مثالیں پھیر بدل کر بیان کر دی ہیں، مگر انسان تو تمام مخلوقات سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو پھر ان کو ایمان لانے اور اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا مانگنے سے اس کے سوا اور کون امر مانے ہے کہ اگلوں کسی ریت رسم ان کو بھی پیش آئی یا ہمارا عذاب ان کے سامنے سے موجود ہو۔ اور ہم تو پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ اچھوں کو نجات کی خوشخبری سنائیں اور بدوں کو عذاب سے ڈرائیں، اور جو لوگ کافر ہیں جھوٹی جھوٹی باتوں کا سہارا پکڑ کے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کی بدولت حق کو اس کی جگہ سے اکھاڑ پھینکیں۔ اور ان لوگوں نے میری آیتوں کو اور جس عذاب سے یہ لوگ ڈرائے گئے ہنسی ٹھٹھا بنا رکھا ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جس کو خدا کی آیتیں یاد دلائی جائیں اور وہ ان سے روح گردانی کرے اور اپنے پہلے کرتوتوں کو جو اس کے ہاتھوں نے کیے ہیں بھول بیٹھے، گویا ہم نے خود ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ حق بات کو نہ سمجھ سکیں، اور گویا ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر تم ان کو راہ راست کی طرف بلاؤ بھی تو ہرگز کبھی روح براہ ہونے والے نہیں ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے، اگر ان کے کرتوتوں کی سزا میں دھر پکڑ کرتا تو فوراً دنیا ہی میں ان پر عذاب نازل کر دیتا، مگر ان کے لیے تو ایک میعاد مقرر ہے جس سے خدا کے سوا کہیں پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔
اور یہ بستیاں جنہیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، جب ان لوگوں نے سرکشی کی تو ہم نے انہیں ہلاک کر مارا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کی میعاد مقرر کر دی تھی۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ خضر کی ملاقات کو چلے تو اپنے جوان وسیع یوشع سے بولے کہ جب تک میں دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ نہ جاؤں چلنے سے باز نہ آؤں گا، ہاں اگر ملاقات نہ ہو تو برسوں یوں ہی چلے جاؤں گا۔ پھر جب یہ دونوں ان دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو اپنی بھنی ہوئی مچھلی چھوڑ چلے، تو اس نے دریا میں سرنگ بنا کر اپنی راہ لی۔ پھر جب کچھ اور آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے جوان وسیع سے کہا، ہمارا ناشتہ تو ہمیں دے دو، ہمارے آج کے سفر سے تو ہم کو بڑی تھکن ہو گئی۔ یوشع نے کہا، کیا آپ نے یہ دیکھا بھی کہ جب ہم لوگ دریا کے کنارے اس پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں اسی جگہ مچھلی چھوڑ آیا، اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان ہی نے بھلا دیا، اور مچھلی نے عجیب طرح سے دریا میں اپنی راہ لی۔ موسیٰ نے کہا، وہی تو وہ جگہ ہے جس کی ہم جستجو میں تھے۔ پھر دونوں اپنے قدم کے نشانوں پر دیکھتے دیکھتے الٹے پاؤں پھرے تو جہاں مچھلی چھوڑی تھی دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے خضر کو پایا، جس کو ہم نے اپنی بارگاہ سے رحمت ولایت کا حصہ عطا کیا تھا، اور ہم نے اسے علم لدنی اپنے خاص علم میں سے کچھ سکھایا تھا۔ موسیٰ نے ان خضر سے کہا، کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں اس غرض سے آپ کے ساتھ ساتھ رہوں کہ جو رہنمائی کا علم آپ کو خدا کی طرف سے سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیجیے۔ خضر نے کہا، میں سکھا تو دوں مگر آپ سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا، اور سچ تو یہ ہے جو چیز آپ کے علمی احاطے سے باہر ہو اس پر آپ کیوں کر صبر کر سکتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، اگر خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر و ضابط آدمی پائیں گے، اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کروں گا۔ خضر نے کہا، اچھا تو اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو جب تک میں خود آپ سے کسی بات کا ذکر نہ چھیڑوں آپ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہ پوچھیے گا۔ غرض یہ دونوں مل کر چل کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ ایک دریا میں جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی میں چھید کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے تو غضب کیا، کیا کشتی میں اس غرض سے سوراخ کیا ہے کہ لوگوں کو ڈبو دیجئے؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے۔ خضر نے کہا، کیا میں نے آپ سے پہلے ہی نہ کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے؟ موسیٰ نے کہا، اچھا جو ہوا سو ہوا، آپ میری فروگزاشت پر گرفت نہ کیجیے اور مجھ پر میرے اس معاملے میں اتنی سختی نہ کیجیے۔ خیر یہ تو ہو گیا۔ پھر دونوں کے دونوں آگے چلے، یہاں تک کہ دونوں ایک لڑکے سے ملے تو اس بندے خدا نے اسے جان سے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا، اے معاذ اللہ، کیا آپ نے ایک معصوم شخص کو مار ڈالا اور وہ بھی کسی کے خون کے بدلے میں نہیں؟ آپ نے تو یقیناً ایک عجیب حرکت کی۔ خضر نے کہا، کیوں؟ میں نے آپ سے مقرر نہ کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ نے کہا، خیر جو ہوا وہ ہوا، اب اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، بے شک آپ میری طرف سے معذرت کی حد کو پہنچ گئے۔ غرض یہ سب ہوا کر پھر دونوں کے دونوں آگے چلے، یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے تو وہاں کے لوگوں سے کچھ کھانے کو مانگا تو ان لوگوں نے دونوں کو مہمان بنانے سے انکار کیا۔ پھر ان دونوں نے اسی گاؤں میں ایک دیوار کو دیکھا کہ گرا ہی چاہتی تھی تو خضر نے اسے سیدھا کھڑا کر دیا۔ اس پر موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو ان لوگوں سے اس کی مزدوری لے سکتے تھے تاکہ کھانے کا سہارا ہوتا۔ خضر نے کہا، بس اب میرے اور آپ کے درمیان چھٹم چھٹا، اب جن باتوں پر آپ سے صبر نہ ہو سکا میں ابھی آپ کو ان کی اصلی حقیقت بتائے دیتا ہوں۔ لیجیے سنیے، وہ کشتی جس میں نے سوراخ کر دیا تھا تو چند غریبوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے گزارا کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار بنا دوں کیونکہ ان کے پیچھے پیچھے ایک ظالم بادشاہ آتا تھا کہ تمام کشتیاں زبردستی بیگار میں پکڑ لیتا تھا۔
اور وہ جو لڑکا تھا جس کو میں نے مار ڈالا تو اس کے ماں باپ دونوں سچے ایماندار ہیں، تو مجھ کو یہ اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ بڑا ہو کر ان کو بھی اپنی سرکشی اور کفر میں پھنسا دے۔ تو ہم نے چاہا کہ ہم اس کو مار ڈالیں، اور ان کا پروردگار اس کے بدلے میں ایسا فرزند عطا فرمائے جو اس سے پاک نفسی اور پاک قرابت میں بہتر ہو۔ اور وہ جو دیوار تھی جسے میں نے کھڑا کر دیا تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان ہی دونوں لڑکوں کا خزانہ گڑا ہوا تھا، اور ان لڑکوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچیں تو تمہارے پروردگار کی مہربانی سے اپنا خزانہ نکال لیں، اور میں نے جو کچھ کیا کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا بلکہ خدا کے حکم سے۔ یہ حقیقت ہے ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے لوگ ذوالقرنین کا حال امتحاناً پوچھا کرتے ہیں، تم ان کے جواب میں کہہ دو کہ میں ابھی تمہیں اس کا کچھ حال بتائے دیتا ہوں۔ خدا فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے ان کو روئے زمین پر قدرت حکومت عطا کی تھی، اور ہم نے اسے ہر چیز کے ساز و سامان دے رکھے تھے۔ وہ ایک سامان سفر کے پیچھے پڑا، یہاں تک کہ جب چلتے چلتے آفتاب کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو آفتاب ان کو ایسا دکھائی دیا کہ گویا وہ کالی کالی کیچڑ کے چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور اسی چشمے کے قریب ایک قوم کو بھی آباد پایا۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تم کو اختیار ہے، خواہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کی سزا کرو کہ ایمان لائیں، یا ان کے ساتھ حسن سلوک کا شیوا اختیار کرو کہ خود ایمان قبول کریں۔ ذوالقرنین نے عرض کی کہ جو شخص سرکشی کرے گا تو ہم اس کی فوراً سزا کر دیں گے، آخر پھر تو وہ قیامت میں اپنے پروردگار کے سامنے لوٹا کر لایا جائے گا، اور وہ بری سے بری سزا دے گا ہی۔ اور جو شخص ایمان قبول کرے گا اور اچھے اچھے کام کرے گا تو ویسا ہی اس کے لیے اچھے سے اچھا بدلہ ہے، اور ہم بہت جلد اسے اپنے کاموں میں سے آسان کام کرنے کو کہیں گے۔ پھر اس نے ایک دوسری راہ اختیار کی، یہاں تک کہ جب چلتے چلتے آفتاب کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچا تو آفتاب اسے ایسا ہی دکھائی دیا کہ گویا کچھ لوگوں کے سر پر اس طرح طلوع کر رہا ہے جن کے لیے ہم نے آفتاب کے سامنے کوئی آڑ نہیں بنایا تھا، اور تھا بھی ایسا ہی۔ اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا ہم کو اس سے پوری واقفیت تھی، غرض اس نے پھر ایک اور راہ اختیار کی، یہاں تک کہ جب چلتے چلتے روم میں ایک پہاڑ کے کنگروں کے دیواروں کے بیچوں بیچ میں پہنچ گیا تو ان دونوں دیواروں کے اس طرف ایک قوم کو آباد پایا جو بات چیت کچھ سمجھ ہی نہیں سکتی تھی۔ ان لوگوں نے مترجم کے ذریعے سے عرض کی، اے ذوالقرنین، اسی گھاٹی کے ادھر یاجوج ماجوج کی قوم ہے جو ملک میں فساد پھیلایا کرتے ہیں، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم لوگ اس غرض سے آپ کے پاس چندہ جمع کریں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنائیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پروردگار نے خرچ کی جو قدرت مجھے دے رکھی ہے وہ تمہارے چندے سے کہیں بہتر ہے، مال کی ضرورت نہیں، تم فقط مجھے قوت سے مدد دو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک روک بنا دوں۔ اچھا تو مجھے کہیں سے لوہے کی سلیں لا دو۔ چنانچہ وہ لوگ لائے اور ایک بڑی دیوار بنائی، یہاں تک کہ جب دونوں قدروں کے درمیان دیوار کو بلند کر کے ان کو برابر کر دیا تو حکم دیا کہ اس کے گرد آگ لگا کر دھونکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھونکتے دھونکتے لال انگارہ بنا دیا تو کہا کہ اب ہم کو تانبا دو کہ اس کو پگھلا کر اس دیوار پر انڈیل دیں۔ غرض وہ ایسی اونچی مضبوط دیوار بنی کہ نہ تو یاجوج ماجوج اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے دیوار کو دیکھ کر کہا، یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، مگر جب میرے پروردگار کا وعدہ قیامت آئے گا تو اسے ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔
اور ہم اس دن انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دیں گے کہ ایک دوسرے میں ٹکرا کر دریا کی لہروں کی طرح گڈمڈ ہو جائیں، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو اکٹھا کریں گے، اور اسی دن جہنم کو ہم ان کافروں کے سامنے کھلم کھلا پیش کریں گے جن کی آنکھیں ہماری یاد سے پردے میں تھیں اور رسول سے دشمنی کی وجہ سے سچی بات کچھ بھی سن ہی نہ سکتے تھے۔ تو کیا جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اس خیال میں ہیں کہ ہم کو چھوڑ کر ہمارے بندوں کو اپنا سرپرست بنا لیں اور کچھ پوچھ نہ ہوگی؟ اچھا سنو، ہم نے کافروں کی مہمانداری کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ یا ہم ان لوگوں کا پتہ بتا دیں جو لوگ اعمال کی حیثیت سے بہت گھاٹے میں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی سعی و کوشش سب اکارت ہو گئی، اور وہ اس خام خیال میں ہیں کہ وہ یقیناً اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں سے اور قیامت کے دن اس کے سامنے حاضر ہونے سے انکار کیا تو ان کا سب کیا کرایا اکارت ہوا، تو ہم اس کے لیے قیامت کے دن میزان حساب بھی قائم نہ کریں گے اور سیدھے جہنم میں جھونک دیں گے۔ یہ جہنم ان کرتوتوں کا بدلہ ہے کہ انہوں نے کفر اختیار کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو ہنسی ٹھٹھا بنا لیا۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے کام کیے ان کی مہمانداری کے لیے فردوس بنی کے باغات ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے کبھی ہلنے کی بھی خواہش نہ کریں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہو کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے واسطے سمندر کا پانی ہی سیاہی بن جائے تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں ختم ہو سمندر ہی ختم ہو جائے گا، اگرچہ ہم ویسا ہی ایک اور سمندر اس کی مدد کو لائیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ میں بھی تمہارا ہی ایسا ایک آدمی ہوں، فرق اتنا ہے کہ میرے پاس یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود یکتا معبود ہے، تو جو شخص آرزو مند ہو کر اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہوگا تو اسے اچھے کام کرنے چاہیے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔